کرتے ہیں، یہ طریقہ غیار کا ہے، یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اس دن خوشی منائیے، اس دن زیادہ سے زیادہ اچھے کپڑے پہنیے، خوشبو لگائیے، ایک دوسرے سے ملیے اور ایک دوسرے سے خندق پیشانی سے ملاقات کیجیے۔ اس دن یہ نہیں کہ آپ ڈی جے بجا کر، گانا بجا کر آپ اسلام کا مذاق ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں یہ طریقہ نہیں ملتا ہے، تابعین کی زندگی میں یہ طریقہ نہیں ملتا ہے، تبع تابعین کی زندگی میں طریقہ نہیں ملتا ہے۔ آپ گانا بجا کر کیا ثابت کرنا چاہتے کہ ہمیں آج خوشی کا دن ہے، گانا بجا کر خوشی کا اظہار نہیں ہوتا؟ ارے خوشی کی وجہ سے اللہ نے اس دن یہ کہا کہ آج فرض نماز پڑھو گے، عید کے دن نفلی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خوشی کا دن ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ خوشی مناؤ۔ آج کوئی نفلی عبادت تمہاری قبول نہیں ہوگی۔ عید کے دن عید کی نماز کے بعد علماء کرام بیٹھے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، عید کے دن عید کی نماز کے بعد کوئی چاشت کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، کوئی اشراق کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، کوئی تحیۃ الوضو مسجد نہیں پڑھی جائے گی، تحیۃ الوضو کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اس دن اگر کوئی نماز ہے تو فرض نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد وہ 2 گانے کی نماز ہے جو شکرانے کے طور پر ہم لوگ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس دن زیادہ سے زیادہ خوشی مناؤ، اور خوشی منانے کا طریقہ ڈی جے بجا کر نہیں جناب، بس خوشی منائیے۔ اس دن خوشی منانا عبادت ہے، یہ اللہ کے طرف سے ہے، جو 2 دن سال میں آتا ہے، ایک عید الاضحیٰ کو اور یہ عید کے دن عید الفطر کو آتا ہے۔ یہ طریقہ ہم کو اپنانا چاہیے، لیکن آپ کے نہیں، پورے بھارت میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس دن ڈی جے بجاتے، بچے ڈانس کرتے، گانا سنتے، غلط ہے۔ نوجوانوں، اگر اس جلسے کو کامیاب کرنا ہے تو آئندہ سال سے یہ عزم کرو کہ انشاءاللہ عید کے دن ہم لوگ کسی بھی قسم کے خرافات کو وجود میں نہیں لائیں گے۔ آپ گانا سنتے ہیں، کان میں پتہ کیا ڈالا جائے گا؟ سیسا ہوتا ہے نا، سیسا، گلاس، اس کو پگھلائیں گے، پگھلانے کے بعد وہ ایک دم بالکل لکوڈ بن جاتا ہے، اور وہ قیامت کے دن آپ کے کان میں ڈالا جائے گا جو جم جائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جائز نہیں، الاؤ نہیں ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے مسلم بھائیوں، بہت آسانی کے ساتھ ہم مذاق اڑاتے ہیں نماز کا، روزے کا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لال بجکر لوگ ہمارے اسلام کو، اب تو شریعت کو بدلنے کے لیے وہی قانون لا رہے، یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ، جو کہ کسی بھی اعتبار سے امپاسبل ہے۔ لاء کمیشن کے چیئرمین نے کہا صاف لفظوں میں، یونیفارم سول کوڈ از اٹ امپاسبل آن دا ارتھ، آن دا گراؤنڈ، زمین کے اوپر اس کو نافذ کرنا بہت بہت مشکل ہے، کیونکہ ہندو پوجا کرتے، اوم نمو بھگوتے واسودیوائے، ہنومان چالیسا پڑھتے، جے ہنومان گیان گن ساگر، جے کپیستے ہولو کو اجاگر، رام دود اتلت بلداما، انجن پتر پون ست ناما، یہ پڑھتے ہیں۔ کنچن ورن وراج سبیشا، کانن کنڈل کنچت کیشا، مہاویر وکرم بجرنگی، کمتی نوار سمتی کیسنگی۔ جب ان کو کوئی خطرہ ہوتا ہے تو وہ لوگ اس ہنومان چالیسا کو پڑھتے ہیں۔ ہندو بھائیوں میں یہ کنسپٹ بیٹھا ہوا ہے، وہ لوگ پڑھتے ہیں۔ اب مسلمانوں کو اگر کوئی خطرہ ہو تو کیا پڑھتا ہے مسلمان؟ کوئی بیماری ہو تو کیا پڑھتا ہے مسلمان؟ سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں۔ کسی کو جنات اور بھوت لگ جائے کیا پڑھتے ہیں؟ معوذتین پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ایسا پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں، ہمارے ادارے میں کچھ بچے یوں بولتے ہیں کہ مولانا یہاں پر بھوت ہے، آپ ہمارے اسکول میں بھوت ہے۔ ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہاں بھوت نہیں ہے، بھوت ہے تو کیسے؟ بولا کہ فلاں دن ایسے دکھتا، فلاں دن ایسے دکھتا۔ ہم نے کہا میں اکیلا رہتا، مجھے دکھتا ہی نہیں ہے۔ وہ بولا آپ بھوتوں کے بھوت ہے، آپ اتنے سارے منتر شلوک پڑھتے ہیں تو بھوت آپ کے پاس کیسے آئے گا؟ ہم نے کہا کہ منتر شلوک سے بھوت تھوڑے نہ بھاگتا، ہمارے پاس قرآن ہے، تو بھوت وہ ایک الگ چیز، بھوت کی کیا حقیقت ہے وہ ایک الگ بہت وہ ہے۔ جیسے جنات تو ہوتا ہے، قرآن میں ذکر ہے
وہ جنات کی آبادی تعداد بھی ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ہماری ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فرق اتنا ہے کہ جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا. جنات ہی کی ایک شکل، جن کی ہی ایک شکل شیطان کو کہا گیا اور اس نے تکبر کی، اس نے بڑائی کی کہ مجھے تو آپ نے آگ سے بنایا ہے، آگ کی خاصیت اوپر کو جانا، اور آدم کو مٹی سے بنایا اور مٹی کی خاصیت نیچے ہے تو میں مٹی کو سجدہ کروں. اس تکبر کی وجہ سے ابا واستکبر، انکار کیا تکبر کی، تو اللہ نے کہا جاؤ، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، نکل جاؤ یہاں سے. بہرکیف اسی کی شکل میں سے. تو جنات میں سے کچھ شرابی بھی ہوتے جیسے مسلمانوں میں بھی ہوتا، ان میں بھی شرابی لوگ ہوتے. اور جنات میں سے ہی کچھ لوگ نان مسلم جن ہوتے، یعنی وہ ایک ایشور کو نہیں مانتے، ان کی عمر بہت ہوتی، بہت زیادہ طاقت دی اللہ نے ان کو. وہ آپ کے رگوں کے اندر سرایت کر سکتا، آپ کے خون میں بلڈ میں جا سکتا، وہ اتنی طاقت اللہ نے دی بھی ان کو، اس دنیا میں ان کو دی بھی. لیکن مرنے کے بعد انشاءاللہ اس کا الٹا نظام ہو جائے گا کہ ہم ان کو دیکھیں گے، وہ ہم کو نہیں دیکھ پائیں گے. وہ طاقت وہ ایکسچینج ہو جائے گی وہ طاقت. تو جنات کی تعداد ہے، جناتوں کی اس دنیا کے اندر. تو بہرکیف تو ہم لوگوں کو اگر کوئی پریشانی، کوئی سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کو جن چپک گیا ہے، آتما، بھوت پریت، وہ بہت ساری اسی کی قسموں میں جوڑ دیتے ہیں. حالانکہ آتما، کوئی آدمی مر جائے، موت ہو جانے کے بعد اس کی آتما نہیں بھٹک سکتی، یہ تو غلط کانسیپٹ ہے. لیکن ہندو بھائیوں میں یہ عقیدہ بنا ہوا ہے، ہمارے مسلمانوں میں بھی بنا ہوا. ایسا کچھ نہیں ہوتا. اگر کوئی پریشانی آپ کو ہے تو اللہ کے نبی کی بہت ساری مسنون اور مقبول دعائیں موجود ہے، آپ اس کو پڑھیے. ہندو بھائی کچھ اور پڑھتے ہیں تو پوچھئے یونیفارم سول کوڈ بنانے والے سے کہ سر اگر کوئی آتما آپ کو چپک جائے تو آپ ہنومان چالیسا پڑھیے گا کہ سورہ فاتحہ پڑھیے گا؟ تو یہ تو پڑھ نہیں سکیں گے، تو لال بجک کر کہیں گے ہم تو ہنومان چالیسا پڑھیں گے. اور مولانا عبداللہ ہوگا وہ تو کہے گا ہم تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے. تو یونیفارم سول کوڈ پر عمل کہاں ہو؟ یونیفارم سول کوڈ کا مطلب ایک قانون، ایک سمویدھان، اس کا مطلب ایک مذہب. پھر پاسبل ہے؟ بالکل پاسبل نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک قانون بن جائے گا، ایک شریعت بن جائے گی، ایک نظام بن جائے گا تو جھگڑا ختم. تو ہندو بھائیوں سے پوچھئے، مسلمان ایک خدا کو مانتے ہیں، اسی لیے آپ سے کہیں گے کہ بھئی ایک خدا کو ماننا زیادہ آسان ہے. ایک خدا کو مانیں گے کنفیوژن نہیں ہوگی. کس کو مانا؟ عبادت کس کی کرنی؟ ایک اللہ کی. بس ایک اللہ کا نام لے لیا، کام کمپلیٹ ہو گیا. لیکن آپ کے یہاں کانسیپٹ ہے 33 کروڑ خداؤں کی عبادت کرنا. وہ تو لکھنا پڑے گا، ڈائری رکھنی پڑے گی کہ آج کس کی بھکتی کی ہم نے، آج کون سا منتر پڑھا ہم نے، آج کس ایشور کا ہم نے پڑھا، ہم نے گایتری منتر کس کے لیے پڑھا تھا، بھگوتی ماں کے لیے کیا پڑھا تھا، ہنومان جی کو خوش کرنے کے لیے کیا پڑھا تھا، رام چندر جی کو پرماتما ان کی عبادت کے لیے کون سے دن ہم نے عبادت کیے تھے. کنفیوژن ہو جائے گی. اسی لیے کس پر عمل کروائیں گے؟ ہندو بھائی کہے گا کہ ہم گایتری منتر پڑھیں گے، مسلمان کہے گا سورہ فاتحہ پڑھیں گے. مسلمان کہے گا کہ ہم مسجد میں سجدہ کریں گے، ہندو بھائی کہے گا کہ نہیں جناب ہم رام مندر بنا کر وہاں پر ایشور کی پوجا بھکتی کریں گے. اور ہمارے گرو نانک کے ماننے والے یہ کہیں گے کہ نہیں ہم اپنے گردوارے میں جائیں گے. اور جناب یہ کلیسا والے، چرچ والے کہیں گے کہ ہم تو اپنے چرچوں میں اور کلیساؤں میں جا کر گھنٹی بجا کر اپنے جیزس کی پریرنا کریں گے. اور الگ الگ طریقے پارسی لوگ اور گوتم بدھ سدھارتھ کے ماننے والے بدھسٹ جو ہیں بڑی تعداد میں سری لنکا اور میانمار برما میں پائے جاتے ہیں، وہ کہیں گے تو ہم تو گوتم بدھا کو مانیں گے، ہم تو گوتم بدھ سدھارتھ کو مانیں گے. یہ جین سوامی، جین کو مہاویر جین سوامی کے ماننے والے جتنے بھی جین لوگ ہیں وہ کہیں گے ہم تو مہاویر جین سوامی کو اپنا پرماتما مانیں گے. آپ یہ کانسیپٹ پہ کیسے بدل سکتے ہیں؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین کوئی نظام ہے، سب سے بہترین کوئی شریعت ہے تو وہ شریعت اسلام ہے، وہ شریعت قرآن ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان بھی کیا، یا اہل الکتاب، اے کفار و مشرکین، اے مشرکین، یا اہل الکتاب، اے بائبل کے ماننے والوں، اے رگ وید کے ماننے والوں، اے اتھرو وید کو ماننے
ماننے والوں، اے گیتا کو پڑھنے والوں، اے اپنشد کے پڑھنے والوں، آؤ تم میرے قرآن کے طرف، آؤ تم ایک ایسے کلمے کی طرف جس کا ورنن تمہاری کتاب میں بھی موجود ہے، جو برابر ہے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ جو تمہارے اور ہمارے بیچ میں برابر ہے، یعنی اللہ کا تذکرہ قرآن میں ہے تو وید، اللہ کا تذکرہ قرآن میں ہے تو پرماتما کا تذکرہ آپ کے ویدوں کے اندر موجود ہے۔ ہم اگر ایک خدا کے لیے اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ کے یہاں ایک ایشور کے لیے آپ کا منتر پڑھا جاتا ہے، ایکم برہم دتیو ناستے نہنا ناستے کنچن ایکو دیوہ سرو بھوتیشو گوڑہ اوم شنو ورونا شنو مترا شنو بھوت وریم شنا برہما برہسپتی نمو برہمنے نمستے وایو تمیو پرتکشم برہماسی اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی پڑھا جاتا ہے۔ جو پیغام قرآن کا وہی پیغام رگ وید کا، تو اس لیے قرآن کا فرمان ہے ایک ایسی کتاب کے طرف آؤ، ایک ایسی شریعت کے طرف آؤ جو ہمارے لیے بھی آسان ہو، تمہارے لیے بھی آسان۔ اسی لیے میں یونیفارم سول کوڈ کے پلیٹ فارم سے ایک بات، اس کے مادھیم سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کے 33 کروڑ دیوتا ہیں، آپ کے 365 دن میں 370 تہوار ہیں، کنفیوژن کے لوگ شکار ہو جاتے ہیں۔ سب سے بہتر نظام اور شریعت کوئی ہے تو وہ اسلام ہے، ایک اللہ کی عبادت ہوتی ہے، آخری نبی محمد کو مانا جاتا ہے۔ آپ عمل کرو گے تو انشاءاللہ آپ بھی جنت جاؤ گے اور دنیا کے اندر بھی عزت کی زندگی آپ کو ملے گی، اللہ کی طرف سے رحم و کرم کا فیصلہ آپ کے حق میں کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اتنا آسان نہیں، بہت لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس مذہب کو، اس شریعت کو مٹا دیں۔ بھارت کے اندر 350 لاز ہیں، کسی بھی لا کو اور کسی بھی قانون کسی کو بدلنے کے لیے اتنی کوشش محنت نہیں ہے جتنا اسلام کو ختم کرنے، ڈرانے، مسلمانوں کو دھمکانے، ذلیل کرنے، قرآن کے احکامات کو بدلنے کی جتنی بھی کوشش ہے وہ کسی اور مذہبی شریعت کو بدلنے کی کوشش نہیں ہو رہی۔ یہ جو آ رہا ہے نا یونیفارم سول کوڈ، یہ خصوصاً آپ کے اسلامک شریعت کو ٹارگیٹ ہے، دوسرے اور کسی مذاہب کو نہیں، صرف آپ کے مذاہب۔ تو آپ بتا دینا، دیکھیے حق بات کہنا یہ مومن کی شان ہے، حق بات کہنا یہ مومن کی پہچان ہے۔ اگر آپ ڈر کر رہیں گے، اگر آپ بزدل بن کر رہیں گے، یہاں فلاں کی سرکار ہے، یہاں تو لال بجکر ہے، یہاں تو جناب داڑھی والے ہیں، یہاں تو جناب چادر والے ہیں، تو کب تک ظالم کی حمایت نہیں کر سکتے؟ اللہ نے قرآن میں بیان کیا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالم کو دوست مت بناؤ، ظالم کے ظلم کو دیکھ کر خاموش مت رہو۔ اگر میں بولتا ہوں تو یہ مجھے گرو اس بات پر ہے کہ میرے اندر کی طاقت بولتی ہے، میرے اندر ایمان کا کوئی حصہ باقی ہے، میرا ضمیر زندہ ہے، جو میں بولتا ہوں دو ٹوک لفظوں میں۔ ہماری باتیں ہمارے لوگوں کو بری لگتی ہے، کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ حق بات بولنا پڑے گا۔ نبی بولے تھے، نبی پاک علیہ السلام کے پاس جب وحی آئی تھی، آپ علیہ السلام نے باتیں چھپائی نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام نے کہا، اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دیا کہ اے محمد، یا ایھا المدثر، اٹھو، گھروں کے اندر مت بیٹھو، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ لوگوں کو کہ اللہ ایک ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور سنو، یہ کفار، یہ مشرکین تم کو ڈرائیں گے، تمہیں دھمکائیں گے، گاؤں سے نکالنے کی بھی بات کہیں گے۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، احکامات سنا دینا، اس لیے کہ آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا جا رہا ہے۔ واعرض عن المشرکین، تمہاری مسجد میں اگر بلڈوزر چلا دے، تمہارے مسجدوں میں تالے لگا دے، یا تمہاری شریعت کے خلاف کوئی قانون بنایا جائے سنویدھانک طور پر، تو آپ ان سے اعراض کرنا، آپ ان کی حمایت اور طرفداری کبھی بھی مت کرنا۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اگر ظالم کی حمایت کرو گے تو قیامت کے دن آپ جہنم کی آگ کو پاؤ گے، جہنم کی آگ میں جلو گے۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔
یہ یہودی دوست نہیں بن سکتے، یونیفارم سول کوڈ لانے والے، اس دیش کے سنویدھان کو بدلنے والے تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، مسجدوں میں بلڈوزر چلانے والے تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اس دیش کی اکھنڈتا کو، اس دیش کی یونٹی کو، اس دیش کی ہندو مسلمانوں کی یکتا کو توڑنے والے یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، تمہارا دوست، تمہارا وفادار، تمہارا ساتھی اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اللہ ہو سکتا ہے۔ اور سنو، دنیا والوں سے یہ کہہ دینا کہ صبغت اللہ، ہم اللہ کے رنگ میں رنگ چکے ہیں، اور وہ صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ چکے ہیں، اور اللہ کے رنگ سے بہتر، اللہ کی عبادت سے بہتر کوئی اور دوسرا رنگ نہیں ہو سکتا، اور اللہ سے بڑھ کر ہمارا کوئی بہتر دوست نہیں ہو سکتا۔ وہ ظالم کی کبھی بھی طرفداری مت کرنا، اس لیے کہ ظالم کے ساتھ ہاتھ ملانا گویا کہ آپ خود ظالم بن کر بیٹھ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، وما سلیم سعودی زندہ باد، عبدال سلیم سعودی زندہ باد۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اللہ کے علاوہ اگر تم نے کسی اور کو دوست بنایا تو اللہ تبارک و تعالی ان ظالموں کو دوست بنانے کی وجہ سے، ان ظالموں کا مطلب جو بھی ظالم ہو، چاہے لال بھجکر ہو، چاہے مندر توڑنے والے ہوں، چاہے مسجد توڑنے والے ہوں، چاہے ہندو مسلمانوں کے بیچ میں درار پیدا کرنے والے ہوں، وہ سب کے سب ظالم۔ یہ سورہ ہود کی آیت پڑھ رہا ہوں میں، کوئی منتر نہیں ہے یہ، ان کے علاوہ کوئی اور تفسیر ہو تو آپ مجھے بتائیں، علماء کرام بیٹھے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اگر آپ نے ہاتھ ملا لیا ہم کو کرسی مل جائے گی، چلو کچھ عنایت رحم و کرم ہو جائے گا، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، تو اللہ کی مدد تم کو نہیں حاصل ہوگی۔ لیکن جب ظلم کے خلاف بولیں گے، ظلم سے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، تو ظلم آن دا ٹائم کچھ وقت کے لیے آتا ضرور ہے پریشانی بن کر، لیکن جب اس کا خاتمہ ہوتا ہے نا تو برے القاب سے صرف اس کے نام رہ جاتے ہیں، بس اچھائی کبھی نہیں۔ جب بھی فرعون کا نام ہوتا ہے تو گالی اندر سے آتی کہ نہیں آتی ہے؟ فرعون نالائق کم بخت، ابو جہل، بہت سے لوگ گالی بھی دیتے ہیں، نام آتا ہے تو دیتے۔ کون؟ نمرود، وہ کم بخت جس کو چپل سے مار مار کر دماغ کا اس کا کھوپڑا، جس کی موت ہو گئی تھی۔ اچھا وہ کون؟ وہ شداد، اس طرح نام لیتے۔ کیوں؟ کیونکہ حکمرانی تھی، 66-65 سال تک حکومت کی تھی فرعون، 66-65 سال تک، لیکن آج تک دیکھا کوئی اچھائی سے اس کا نام لیتا؟ برے القاب سے ہی لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ برا تھا وہ، قیامت تک برے القاب یعنی بری تھاٹ آ جاتی آدمی کی، جب بھی نام لیا جاتا ہے تو ساری وہ چیز، اچھا وہ تھا جس نے اللہ سے بغاوت کی تھی، اللہ سے مقابلے کے لیے آ گیا تھا، خدائی دعویٰ کیا تھا، ایسا ہے ویسا ہے، آسمان و زمین، سورت بین السماء والارض معلق، آج تک کسی نے قبول نہیں کیا، اتنا کم بخت، اتنا بدبخت انسان تھا۔ کوئی بھی آدمی فرعون کا نام اپنے بیٹے کا رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا۔ نام کون رکھتا ہے اپنے بیٹے کا؟ صحابی کا نام ڈھونڈو۔ کیوں؟ صحابی ہے، وہ صحابی جو خطا بعد میں کرتے ہیں، غلطیاں بعد میں ہوتی ہیں، معافی کا اعلان پہلے ہو جاتا ہے۔ کیا نام رکھا بیٹے کا؟ کیا نام رکھنا چاہتے ہو حضرت؟ کوئی اچھا سا نام بتا دیجئے صحابی کے اوپر۔ حالانکہ کون تھے صحابی؟ کتنے کمزور تھے، اتنے کمزور صحابی تھے، ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا تھا۔ جیسے آپ کے گاؤں میں سب سے کمتر، سب سے غریب جو انسان ہوگا، وہ بیچارہ بھی خود سمجھتا ہے کہ آئی ایم اے پور پرسن، میں غریب ہوں، خود بھی سمجھ لیتا ہے۔ بینک بیلنس نہیں ہے، کچھ گھر بھی ایسے ہیں ٹوٹے پھٹے، ٹین لگا دی اور اس طرح کچھ دیواریں ایسے لگا دی ٹاٹی وغیرہ ڈال کر، کچھ دیواریں بھی پکی نہیں، اب بیچارہ 200-300 روپے کمایا، کھا کے آرام سے سو گئے، اگلے دن پھر محنت میں لگ گئے، نہیں ملا، کوئی جھمیلا نہیں، سب سے کم درجے کا، تو اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا۔ تو شروعات کے اندر اسلام کے دامن کو تھامنے والے، اسلام کے پرچم کو بلند کرنے والے، وہ کوئی ادیوگ پتی نہیں تھے،
وہ مکیش امبانی انل امبانی اور یاد اڈانی کی طرح مالدار نہیں تھے، یہ غریب صحابہ تھے، کمزور تھے، گاؤں سماج کا سب سے کمزور طبقہ جو تھا، انہوں نے محمد الرسول اللہ کے پیغام کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا، قبول کیا تھا، اور آپ علیہ السلام آج ان کا نام کتنے عزت سے لیا جاتا ہے۔ بلال حبشی کتنے کمزور غلام تھے، ایتھوپیا حبشے کے رہنے والے تھے نا، لیکن جب ان کا نام لیا جاتا ہو بلال حبشی، کل قیامت میں ان کی گردن سے زیادہ کسی کی گردن نہیں ہوگی، ہوم منسٹر صاحب کی گردن بھی نہیں ہوگی۔ یہ یونائٹڈ نیشن کا جو جنرل سیکریٹری ہے، جو پریزیڈنٹ ہے، جو سپر پاور جو کہا جاتا ہے امریکہ کا، جو بائیڈن، یہ اس سے پہلے جتنے بھی آئے کہ نہیں جناب ہم تو سپر پاور کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں کنٹری کے، ہماری گردنیں اونچی ہوگی، نہیں، ان کو تو مار مار کر بندر کی طرح لال کیا جائے گا۔ وہاں پر کسی کی گردن اگر اونچی ہوگی تو کان اطول الناس اعناقا الى یوم القیامہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ اونچی گردن اگر کسی ہوگی کل قیامت میں تو اذان دینے والے مؤذن کی ہوگی، اگرچہ وہ مؤذن گاؤں کا سب سے غریب گھرانے کا تعلق رکھتا ہوگا۔ یہ مقام، یہ فضیلت، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، اتنی آسانی کے ساتھ اسلام ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ اس لیے میرے مسلم بھائیوں، یہ لوگ جتنی بھی محنت اور کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جناب ہم اسلام کو، شریعت کو، قرآن کو ہم ڈرا کر دھمکا کر مٹا دیں گے، بدل دیں گے، ان کی خامہ خیالی ہے۔ پوری کی پوری لائبریری جلا دی گئی اور پوری کی پورے کتب خانوں میں آگ لگا دیے گئے کہ اسلام کی کوئی کتاب باقی نہیں رہے گی، کوئی شریعت کا نفاذ ہوگا کیسے؟ بخاری شریف نہیں رہے، ابو داؤد شریف کو جلا دیا جائے، ترمذی کو بھسم کر دیا جائے، اور ابن ماجہ کو جلا دیا جائے، نسائی کو جلا دیا جائے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، ان کتابوں کو جلا دیں گے۔ اللہ کے نبی کی مضبوط صحائح ستہ 6 حدیث کی کتابیں ہیں، ان کو ڈال کر جلا دو۔ بخارا میں جلائے گئے، سمرقند میں جلا دیے گئے، بغداد میں جلا دیے گئے، اندلس میں جلا دیے گئے، تاجکستان میں جلا دیے گئے، اور جہاں جہاں پر تھے علماء کرام ہر جگہ پر ان کتابوں کو جلا دیا گیا۔ لیکن آج بھی اسلام زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ آج بھی قرآن زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کے احکامات زندہ ہیں، بخاری شریف آج بھی پڑھائی جاتی، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، صحائح ستہ اور حدیث کی دیگر کتابیں آج بھی موجود ہے۔ دشمنان اسلام قرآن کو، شریعت کو کبھی مٹا نہیں سکتے، اور جو ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر زمانے میں کسی نہ کسی ظالم کے سامنے کسی نہ کسی عادل کو کھڑا کیا ہے، کسی نہ کسی بولنے والے کو حق بنا کر اللہ تبارک و تعالی ضرور کھڑا کرتا ہے۔ اللہ کا یہ نظام رہا ہے، بڑے بڑے آئے ظالم، فرعون ظالم بن کر آیا تھا تو اللہ نے موسیٰ کو کھڑا کیا تھا، نمرود ظالم بن کر آیا تھا، ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالی نے حق بنا کر کھڑا کیا تھا۔ اور میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، جب حضرت شعیب کی قوم ظالم بن کر آئی تو حضرت شعیب کھڑا ہوئے تھے، حضرت نوح کی قوم ظالم بن کر آئی تو حضرت نوح علیہ السلام کو کھڑا کیا گیا تھا۔ اور یہ زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ابو جہل ظالم بن کر آیا تھا، ابو لہب ظالم بن کر آیا تھا، اپنے چچا دشمن بن گئے تھے، عتبہ ظالم بن کر آیا تھا، عقبہ ظالم بن کر آیا تھا، ولید ظالم بن کر آیا تھا، مغیرہ ظالم بن کر آیا تھا۔ ان کو دجالیت کا دجل اور ظلم ستم کرنا آتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے محمد کی شکل میں حق بنا کر محمد الرسول اللہ کو کھڑا کیا تھا، معاذ ان معوذ کو حق بنا کر کھڑا کیا تھا، بی بی سمیہ کو حق بنا کر کھڑا کیا تھا، عبداللہ ابن مسعود کو کھڑا کیا تھا، یہاں تک کہ غلام کو، ایک معمولی سا غلام بلال حبشی کو کھڑا کر دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ امیہ ابن خلف کے غلام تھے، کون؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے بلال، تم 2-3 الفاظ کہو، ایک تو تم محمد کے لائے ہوئی شریعت کا انکار کرو اور محمد کا انکار کرو، ہمارے آبا و اجداد کی دین کی حمایت کرو۔ بلال حبشی
حبشی نے کہا میں غلام ضرور ہوں لیکن میرے اندر ایمان غلام نہیں ہے، میں کمزور ضرور ہوں، میرا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، میرے پیچھے کوئی منتری نہیں کھڑا ہے، میرے پیچھے کسی سی ایم کا سپورٹ نہیں ہے، میرے پیچھے کسی بلاک سبھاپتی کا سپورٹ نہیں ہے، لیکن یاد رکھو میرے پاس جو ایمان ہے، میرے پاس جو اللہ کی طاقت ہے، اس کو کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس کا لنک اللہ سے جڑا ہوا ہے، اور اللہ چاہے تو تمہیں سیکنڈوں کے اندر نیست نابود کر سکتا ہے۔ امیہ ابن خلف کہتا تھا نہیں مانو گے، کہا نہیں مانوں گا، ریتی زمین پر لٹا دیا گیا بلال کو، اوپر سے پتھر کا چٹان رکھ دیا گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ یہ انکار کر دے محمد کا، بس میرا غلام ہے، میں جو چاہوں کرو۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بلال حبشی کو خرید کر ان کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں اس ظلم سے بچا کر ان کو لایا جائے، اس لیے کہ بڑا اس وقت کا آج کا جیسے یہ کرسی پر بیٹھے ہوئے منتری لوگ ہوتے جیل میں ڈال دیتے ہیں، خوش ہوتے۔ مولانا عبداللہ جیل میں چلے گئے، مولانا کلیم جیل میں چلے گئے، مولانا عبد الرحمن جیل میں چلے گئے، مفتی عبدالسمیع کو جیل میں کر دیا تو ہم جیت گئے۔ تم جیت نہیں سکتے، یہ سنت ہے صحابہ کی، یہ سنت ہے علماء کی کہ ہم ہر زمانے میں حق کو بلند کرتے ہوئے اگر جیل جانا پڑے تو ہمارے صحابہ کو انہوں نے کبھی قدم نہیں پیچھے ہٹایا ہے، وہ جیل بھی گئے ہیں، 3 سال تک بھوکے بھی رہے ہیں، لیکن تمہارے ظلم سے تنگ آ کر ہم نے اپنے اللہ کا انکار نہیں کیا، ہم نے اپنی شریعت کے ساتھ کبھی بھی کوئی کمپرمائز نہیں کیا۔ آج بھی کہنا چاہتا ہوں جو بلال حبشی کا نعرہ تھا وہی ہمارا بھی نعرہ ہے، اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک تھا، اللہ ایک رہے گا۔ انشاءاللہ ہم اللہ کی شریعت پر عمل کریں گے، تمہارے بدلنے سے اللہ کی شریعت نہیں بدل سکتی۔ انہوں نے اتنے اچھے کام کیے کہ جن کی وجہ سے ان کا نام صرف قرآن میں نہیں، ان کا نام بڑی بڑی کتابوں کے اندر موجود ہے، ذکر کیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں تک کہ ہندو بھائیوں کے گرنتھوں میں بھی کہیں کہیں کہا گیا ایدم جنا اپ شرط نراشن سسوشتے، بہت پرانا شلوک ہے، منتر ہے، میرے خیال سے بہت دنوں کے بعد یہ صحابہ کے تعلق سے تھا۔ ایدم جنا اپ شرط نراشن سسوشتے شرشتم سہسترا نویتم چکورم اروشمی سدھام استرا یس پرواہی جو ودو منت دویر درشور سمارتش دیوی جہیرت دیوی اسمانا اپش پروش ودو منت ستن نشکان ادس شترج ترینشتان نیورتام سہسترا 10 گو نامہا 10 گو نامہا 10 گائے سنسکرت ہے، اور سنسکرت کے اندر صحابہ کے نام کا تذکرہ قرآن میں تو ہے ہی۔ قرآن میں تو الحمدللہ کئی جگہ کے اوپر صحابہ کرام کی تعریف، صحابہ کرام کی کامیابی کی دلیل، لیکن سنسکرت میں بھی جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کا ذکر آپ کے گاؤں میں محدود نہیں رہتا، بلکہ پڑوس کے گاؤں والا بھی کہتے ہیں کہ ہاں ناصر بھائی فلاں ہیں، بہت اچھے کام کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء کو جلسے میں بلاتے ہیں، تجمل بھائی کون ہے؟ فلاں ہے، اشرف البھائی کون ہے؟ فلاں ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو علماء سے جڑے ہیں۔ آپ میں سے بھی بہت سے آدمی ہیں آپ کے گاؤں میں جو بہت اچھے ہیں، جن کا نام میں نہیں جانتا ہوں، برا نہیں مانیے گا کہ ان کا نام لے رہے، ہمارا نام ہی نہیں لے رہے آپ، بیکاز آئی ڈونٹ نو یو، میں آپ کو نہیں جان پا رہا ہوں مکمل طور پر، لیکن آپ کے گاؤں میں کوئی اچھا ہوتا ہے تو صرف آپ کے گاؤں تک چرچت نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے گاؤں میں بھی اس کا چرچا ہوتا ہے۔ کون ہے؟ فلاں صاحب، ہاں وہ بہت اچھا انسان، چرچا ہوتا ہے۔ 2 ہی وجہ سے چرچا ہوتا ہے، اچھائی کی وجہ سے یا تو برائی کی وجہ سے۔ برائی کا نام لیتے نالائق کتا کمینہ ہے سالا، وہ گالی بھی دیتے ہیں اس کو اگر کوئی برا ہے، اچھا ہے ارے یار وہ تو بہت گڈ انسان ہے، بہت اچھا انسان۔ ویسے ہی تذکرہ صحابہ کرام قرآن میں کہیں اولئک هم الصادقون اولئک هم المفلحون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس طرح کے الفاظ، لیکن اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں صحابہ نے، وہ تو کچھ بھی نہیں۔ بھارت کے اندر میں مسلمان بھائیوں کو صبر کے لیے کہتا ہوں، اگر آپ پر الزام لگا کر آپ کو جیل میں ڈالا جاتا ہے غیر قانونی طریقے پر،
تو وہ تو غیر قانونی ہے ہی، لیکن آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو ان صحابہ کرام کی سنت کا موقع دیا کہ جن کو قید میں ڈالا گیا، 3 سال تک گھاٹی میں بند کر دیا جاتا تھا صحابہ کرام کو، 3 سال تک۔ ایسے یہ لوگ بھی کر رہے ہیں، آپ ہی کا نام زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ بیان کیا ہوا 2 منت دویر دش شتن نشکان دش شترج ترنشتان نیورتام سہشترا دش گونمہا، 10,000 گائیں، 10,000 گائیں سنسکرت ہے، پران اپنشد کا منتر، رگوید یجروید کا منتر، 10 گونمہا 10,000 گائیں، کن کو؟ نراشن نر آشنس کو 10,000 گائیں دیں گے۔ ہندو بھائیوں میں گائے کو گائے ماتا مانتے، ابا نہ معلوم کس کو مانتے ہو، گائے کو ماتا مانتے ہو تو ابا اس کا اپوزٹ مانتے ہوں گے۔ وہ بہرکیف وہ الگ کنسپٹ ہے، دیکھیے ہم ان کے عقیدے کی برائی نہیں کر رہے ہیں، لیکن عقیدہ ان کا ہمارے ہندو بھائیوں میں بہت اچھے عقائد بھی ہوتے ہیں، لیکن کہیں کہیں غلطی کر جاتے ہیں وہ ایشوریہ گرنتھ سے ہٹ کر۔ تو بہرکیف 10 گونمہا، ہندو بھائی گائے کو ماتا کیوں مانتے؟ گائے دودھ پلاتی اس لیے ماتا مانتے۔ ایک جگہ تو ہمارے گرو جی پنڈت جی باضابطہ آپ نے فیس بک وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ گائے ماتا کے گوبر کو اٹھاتے ہیں کھا لیتے اور کہتے ہیں کہ واہ کیا ٹانک ہے، اور اس سے سارے کینسرز دور ہو جاتے ہیں اور کینسر کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں اگر گوبر کھانے سے کینسر کی بیماری ختم ہوتی تو امریکہ والا پاگل ہے جو کروڑوں روپے خرچ کر کے لیب بنائے ہوئے ہیں؟ ان کو گائے گوبر ہی ٹرانسفر کر دو بھیا، یہ لو کینسر کا علاج، آخری سٹیج پر کسی کا کینسر پہنچ جائے تو یہ لو علاج۔ بہرکیف 10 گونما، گائے کو ماتا اس لیے مانتے ہیں چونکہ وہ دودھ دیتی ہے نا، تو اسی کے اندر یہ بات کہی گئی 10 گونما۔ اس منتر میں صحابہ کو 10 گونما 10,000 گائیں، 10,000 گائیں کن کو؟ نراشنس کو دیے جائیں گے۔ تو محمد الرسول اللہ کو 10,000 گائیں تو نہیں، لیکن 10,000 صحابہ ضرور تھے۔ جنگ فتح مکہ کے موقع پر آپ کے صحابی کی تعداد 10,000 تھی، تو صحابی کو 10 گونما 10,000 گائے کیوں بتایا گیا؟ اس لیے بتایا گیا کہ 10 گونما گائے کے اندر جو یہ خاصیت ہوتی ہے کہ بھوکے رہ کر بچے کو بھی دودھ پلاتی ہے اور اپنے مالک کو بھی دودھ دیتی ہے، تو سیم صحابہ کرام میں یہ خاصیت تھی کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں جانے کے بعد جو مہاجر صحابہ تھے جو مکہ سے گئے تھے مدینہ، تو مدینے میں آپ نے صحابہ کو بانٹ دیا تھا۔ مدینے میں کم سے کم اگر 100 گھر صحابہ کے تھے اور 100 لوگ ہجرت کر کے مکہ سے آئے، ان کے پاس گھر نہیں تھا، تو کیا کام کرتے تھے؟ اللہ کے نبی اعلان کرتے تھے کہ آج کون کون کس کو کتنا لے جائے گا مدینے والوں سے، تو مدینے والے 1 2 2 3 3 ایسے کر کے صحابہ کو لے کر جاتے تھے۔ مکہ والے صحابہ کو مہمان کے طور پر گھر میں لے کر جا کر اگر 1 روٹی ہوتی تھی تو کھانے والے 2، کھانے والے 3، اب کس کو کھلائیں گے؟ تو جو مدینے کے صحابی تھے وہ بھوکے رہ جاتے تھے، لیکن مکہ کے صحابی کو، مہاجر صحابی کو بھوکا نہیں رکھتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ قرآن میں تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتے تھے، دوسروں کے کھان پان کا احترام کرواتے تھے، خود بھوکے رہ جاتے تھے۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکے رہ جاتے تھے، خود گھر میں بارش ہوتی تھی تو خود کسی طرح رہ جاتے تھے، لیکن جو مہاجر صحابی تھے ان کو گھر کا انتظام کرتے تھے۔ تو جو وہاں پر صفت گائے ماتا کی ہے کہ اپنے مالک کو بھوکا نہیں رکھتی، خود بھوکی رہے گائے، اپنے بچے کو بھوکا نہیں رکھتی، خود بھوکی رہے، وہی صفت صحابہ میں یہاں پائی جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا اس منتر کے اندر 10 گو نمہا، کہ 10 ایسے گائے جو نمہا کرتے ہیں، یعنی عبادت کرتے ہیں، عبادت کرتے۔ یہ گائے تو عبادت نہیں کرتی، کبھی دودھ دیتی عبادت کرتی۔ گائے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ لوگوں نے؟ کبھی گائے کو کبھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا؟ نہیں۔ تو 10 گو نما، تو اس منتر میں کہا گیا ایسے گائے جو نماہ کرتے ہو، نمن کرتے ہو، یعنی بھکتی کرتے ہو۔ تو
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر 10 گونما سے مراد اصلی گائے نہیں ہے، بلکہ گائے کی صفات والی ایک صفت جو گائے میں تھی وہ صحابہ میں پائی جاتی، یعنی صحابہ کے اندر جو صفت وہ گائے کے اندر ہے، تو اس حساب سے اس منتر کے اندر گائے سے تشبیہ دی صحابہ کو، 10 گونمہ اس لیے کہا گیا۔ تو اب بتائیے اچھا کام کیا تب نہ دنیا کی پرانی کتابوں کے اندر بھی صحابہ کا نام مذکور ہے۔ اتنی کوششیں کی گئی اسلام کو مٹانے کی، جی اسلام مٹا کیوں نہیں؟ اسلام کیسے مٹے گا؟ کتنے کمزور لوگوں نے، صحابی نے، صحابیات نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، لیکن اسلام میں کبھی آنچ نہیں آنے دی۔ جب کوئی گھر بناتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس گھر کے نیچے کتنے مضبوط فاؤنڈیشن ڈالتے ہیں، پلیٹ بناتے ہیں، انجینئر کو بلا کر 20 mm کا، 30 mm کا، 50 mm کا سریا ڈالتے ہیں۔ کیوں ڈالتے ہیں؟ کہ فاؤنڈیشن مضبوط ہوگا، بنیاد مضبوط ڈلے گی تو ہم 10، 5، 25، 30 منزل ہم اس پہ کھڑا کر پائیں۔ لیکن اگر نیچے ہی آپ نے بنیاد کمزور ڈال دی، ویسے ہی آپ نے سریا نہیں ڈالا، کنکریٹ نہیں ڈالا، آپ نے لوہا پتھر کچھ بھی نہیں ڈالا، تو پتہ چلا کہ ایک مرتبہ آپ کے مدناپور میں تو بہت سمندری طوفان آتے رہتے ہیں، چکرورتی طوفان، فلاں طوفان، اب بھی اناؤنسمنٹ ہے۔ آج تو اللہ کی رحمت ہے جو بھی نہیں آئے، ورنہ آپ کے یہ موسم وبھاگ نے الرٹ کیا ہے آپ کے اس مدناپور کو کہ آندھی طوفان کبھی بھی آ سکتی۔ کیوں؟ سمندر قریب میں۔ بھارت کے اندر سب سے زیادہ آندھی اگر کہیں سے اٹھتی ہے آپ کے بنگال کے کھاڑی سے اٹھتی، سمندر ہے، اور یہیں سے طوفان آتے ہم لوگوں کے اسکول کے بھی ٹین اڑ جاتے۔ تو یہ حصہ طوفان آندھی آئی بلڈنگ گر جاتی، کیوں؟ کیونکہ بنیاد کمزور ہے۔ لیکن صحابہ کرام کی اسلام کی بنیاد اتنا اسٹرانگ اور اتنی مضبوط رکھی گئی ہے کہ 13 سال تک مستقل طور پر صحابہ کرام کے ساتھ کون سا ظلم نہیں کیا گیا، محمد الرسول اللہ کو کون سی تکلیف نہیں دی گئی۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ ابن معیط وہ آیا، اونٹ کی اوجڑی لے کر آیا، اونٹ کی اوجڑی جس کو بٹ کس علاقے میں بولتے ہیں، وہ ان کے اندر جو مٹیریل ہوتا ہے پیٹ کا، وہ پورا حصہ اٹھا کر لایا کہیں سے۔ آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، لا کر آپ علیہ السلام کے کندھے پر ڈالا، آپ علیہ السلام گندگی میں دب گئے، سجدے میں تھے۔ آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑ کر آنے کے بعد آپ نے ان کو بچانے کی کوشش کی، اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق بھی آ گئے، آپ علیہ السلام کو بچایا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام تھوڑے ہوش میں آئے۔ ابو بکر صدیق نے کہا عقبہ ابن ابی معیط سے کہ عقبہ تم ایک ایسے انسان کو مارنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایسے انسان کو مارنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ود سوا یغوث یعوق نصر، یہ ہمارے حبل، یہ ہمارے خدا ہے۔ کہا یہ تمہارا خدا نہیں ہے، یہ تمہارے باپ داداؤں کے من گھڑت کہانیوں کی وجہ سے اور ان کے باطل عقیدے کی وجہ سے ان ڈپلیکیٹ خداؤں کو لا لا کر نصب کیا ہے۔ یہ خدا تمہارا تم کو نقصان دے سکتا ہے، یہ خدا تمہاری پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے، مانو اگر کر سکتا ہے تو ہم بھی ان کو خدا مانیں گے۔ ان کے پاس کوئی پروف نہیں تھا اس بات کو ثابت کرنے کا۔ میرے ساتھیو، اللہ کے نبی علیہ السلام تو چھوڑو، صحابہ کرام عمار کو، یاسر کو، سمیہ کو، عمار بن یاسر، عمار بیٹے یاسر کے بیٹے عمار تھے، اور یاسر عمار کی بیوی کا نام سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، عورتوں میں سب سے پہلے شہید ہونے والی وہ کون تھے؟ بہت غریب تھے، میں نے کہا نا کہ بہت کمزور، بہت پیسے نہیں تھے کہ اگر ان کے اوپر ظلم کیا جاتا تو جائیں گے کورٹ کچہری، سپریم کورٹ جائیں گے۔ جیسے آج سپریم کورٹ میں ہم اگر فیصلہ لے کر، ہم اگر کوئی کوئی پیٹیشن لے کر جاتے ہیں تو ہمارے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان ظالموں نے ان کے ناک میں نکیل ڈال دیا ہے اور اپنے منشا کے مطابق یہ ججمنٹ نکلواتے ہیں۔ ابھی دیکھیے کچھ دنوں پہلے ابھی گیان واپی مسجد
مسجد کا مسئلہ اٹھایا گیا, سروے کی بات کہی گئی, کچھ دنوں تک سروے چلے گا. سروے کے نام پر کیا ہوگا, مورتی رکھی جائے گی. مورتی آ جانے کے بعد کیا ہوگا کہ کورٹ میں کیس چل رہا ہے, اس لیے نماز نہ پڑھی جائے, یہ ووادت جگہ ہے. کچھ دنوں کے بعد نماز کے اوپر بین لگ جائے گا. کچھ دنوں کے بعد یہ بات کہی جائے گی کہ یہاں پر دیکھیے یہ مسئلہ کورٹ میں زیر التوا ہے, یہ مسئلہ کورٹ میں چل رہا ہے, جب تک کورٹ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا مسلمانوں تم نماز نہیں پڑھ سکتے. نماز پر بین, اس مسجد میں نماز نہیں ادا کی جائے گی, اس مسجد میں کچھ دنوں کے لیے تالے ڈال دیے جائیں گے. اس کے بعد ایک جاہل گروہ, اس کے بعد ایک شرابی گروہ آئے گا اور نشے میں دھت ہو کر وہ سر پہ کفن, وہ سر پہ گیروا رنگ کا وہ بھگوا جھنڈا پہن کر, وہ نفرتی جھنڈا پہن کر, وہ امن والا جھنڈا نہیں ہے, امن والا جھنڈا ترنگا ہے, امن والا جھنڈا بھارت کا ہمارا ہے. وہ زعفرانی جھنڈا باندھ کر سر پر وہ آئے گا, تالا لگا ہوا ہوگا. ساری تنظیمیں گورنمنٹ کے اشارے پر, جناب یہ کرسی اقتدار پر, لٹیروں کے اشارے پر, دجال کے دوست کے اشاروں پر یہ کہا جائے گا کہ گیان واپی مسجد کے ممبر کو توڑ دو, ان کے مینارے کو شہید کر دو. شہید کر دی جائے گی وہ مسجد. کچھ دنوں تک کیس چلے گا. کیس چلتے چلتے اس کے بعد کوئی ایمان فروش آئے گا, کرسی اقتدار پر بیٹھ کر یہ کہے گا کہ کوئی بھی ثبوت نہیں ہے مسجد کے مندر کے حق میں, لیکن پھر بھی حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے مسجد کو توڑ کر شہید کر کے یہاں پر جناب شیو لنگ کی, شیو مندر کی یہاں پر نرمان رکھی جائے. ایسا ہوگا. بابری مسجد کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا, گیان واپی مسجد کے ساتھ بھی یہی ہوگا. دیکھ لیجئے گا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. چونکہ کرسی اقتدار پر جو بیٹھے ہیں وہ گاؤں کے سماج کی, غریب کی, مزدوروں کی, نوجوانوں کی, اس دیش کی نہیں پڑی ہوئی. ان کو نہ معلوم کیا بھوت سوار ہے, اس کو صرف اپنے دھرم کی پڑی ہوئی. ارے دھرم کو تمہاری رکشا کی ضرورت نہیں ہے, دھرم اپنی رکشا خود کرتا ہے. دھرمو رکشتی رکشتہ کا مطلب تم دھرم کے مطابق زندگی گزارو گے, وہی اسی دھرم کا رکشک ہے. دھرم کیا کوئی بلڈنگ ہے, دھرم کوئی عمارت ہے, دھرم کوئی جگہ ہے, پراپرٹی ہے کہ اس کو بچاؤ. دھرم کے مطابق زندگی گزارو گے تو دھرم کی حفاظت ہوگی. میرے بھائیوں ابھی تحقیق چل رہی ہے, کیا تاج محل تیجو محل تھا, کچھ اور نہیں دکھتا تمہیں, تیجو محل بنا دیا. تیجو محل شان سے نام لیا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر آگرہ کے تاج محل کی وجہ سے. آج تیجو محل لگانے میں لگے ہوئے ہو. پہلے جناب اس دیش کے اوپر اگر کوئی گدی پر بیٹھتا تھا, کوئی گدی پر بیٹھتا تھا تو دشمن لرزتے تھے کہ گدی کے اوپر کوئی انٹیلیجنٹ بیٹھا ہوا. نہ معلوم کیسے کیسے لوگ گدیوں پر بیٹھے ہوئے کہ ہمارا بھارت کی جو سمویدھان ہے اس کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے بار بار. ایک طبقے کو آپ عرش پر پہنچا رہے ہیں اور ایک طبقے کو آپ زمین پر گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. مائنورٹی مسلمانوں کو یہ بات بھول جاؤ, ہم صبر کر لیں گے, اللہ سے دعا کریں گے. ہم پھر بھی اسنویدھانک راستہ نہیں اپنا سکتے, غیر قانونی راستہ نہیں اپنا سکتے. ایک بات یاد رکھیے گا, اس دیش کے مسلمان نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کی بات کہتا. پوری دنیا کے مسلمان کو لوگ کمزور سمجھتے, تاریخ گواہ ہے, دیکھ لو. ابھی جب انہوں نے قاری صاحب نے اشعار کے اندر وہ بات کہی, بہت اچھی بات کہی کہ ہماری تاریخ گواہ, پوری دنیا کے اندر ہم نے حکومت کی, پوری دنیا کے اوپر ہماری حکومت تھی, لیکن ظالمانہ طریقے پر نہیں تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت معاذ بن جبل یمن جا رہے تھے. اللہ کے نبی نے کہا کہ آسانی کرنا, اگر کوئی کرسچن عبادت کر رہا ہو تو اس کے چرچ میں تالا مت لگانا, کوئی مندر والا ہو تو مندر کو مت توڑنا. یہی پیغام قاسم محمد بن قاسم الثقفی کو کس نے دیا تھا؟ حجاج بن یوسف نے دیا تھا. اور یہ کہا تھا کہ حجاج بن یوسف نے کہا کہ قاسم, محمد بن قاسم جا تو رہے ہو بھارت, جاؤ وہاں پر قبضہ کرو, لیکن کسی ہندو بھائی کے مندر کو تم مت توڑنا, کسی بھی چرچ کو تم نقصان مت پہنچانا. ہمارا طریقہ, اسلام کا طریقہ کسی کے اوپر ظلم کرنے کا نہیں ہے, اور نہ ایسا اللہ کے نبی نے کرنے کا کوئی آرڈر دیا. لیکن جناب
یہ لوگ چاہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ سے بڑے بڑے ترم خاں آئے اسلام کو مٹانے کے لیے، لیکن اگر مسلمان اپنے اعمال و افعال صحیح کر لے تو ہمارا آدھا کام ہماری دعاؤں سے ہو سکتا ہے۔ آدھا کام، آدھا مسئلے کا حل انشاءاللہ ہم قانونی لڑائی لڑ کر کر لیں گے، لیکن مسلمانوں شرط ہے ویسا ایمان بنانا پڑے گا۔ ٹامک ٹوئیاں والا ایمان نہیں چلے گا کہ تقریر سنی تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگا کے بس ٹھنڈے ہو جاتے۔ تکبیر، نعرہ تکبیر یہ عموماً اس وقت لگایا جاتا تھا جب صحابہ اکرام جنگ کے میدان میں ہوتے تھے۔ بہت سے لوگ ہم لوگوں کو کیسے جانتے ہیں کہ یہ لڑاکو ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ جنگ کی تمنا مت کرو۔ اللہ کے نبی کا واضح ارشاد بھی ہے کہ جنگ کی تمنا مت کرو، لیکن اگر جنگ کی نوبت آ جائے تو پھر فضر بالرقاب، گردنوں پر وار کرو، پیچھے مت ہٹو۔ ہمارے اس دیش میں کسی پڑوسی ملک سے اگر جنگ ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہم دشمنان بھارت کے گردن پر وار کریں گے۔ بھارت میں نہیں، بھارت میں تو ہمارے سب بھائی بھائی، ہندو ہو کہ کرسچن ہو کہ سب، مسلمان قوم بزدل نہیں، بڑے بڑے فاتح بن کر آئے۔ 3 لاکھ کے اوپر ماتر 30,000 فوج کافی تھی۔ 3 لاکھ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام سن کر کرسچنوں کے، نصارہ کے، ان کا نام سنتے ہی نیند حرام ہو جاتی تھی کرسچن امپیرر کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فہم و فراست دی تھی۔ فوج ان کے پاس بہت کم ہوتی تھی، بہت کم، 6,000، 10,000، 15,000، 20,000 اتنے کی فوج میں، لیکن 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ 2-3 گھنٹے میں جیت کر آ جاتے تھے۔ کیوں؟ صرف تلوار میں طاقت نہیں تھی، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، ایمان کے اندر طاقت تھی ان کی، ایمانی طاقت اتنا اسٹرانگ، اتنے مضبوط تھی ان کے کہ بس